اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں آپ سے ایک تاریخی دعا کا ذکر کروں گا جو ہمارے پیارے نبی زکریا علیہ السلام کی زبان سے نکلی. اس کے قصے کے ضمن میں یہ بات ہوئی ہے تو قصے کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی تھی، وہ تھی مریم سلام علیہا کی تربیت کی. تو مریم کی جب ولادت ہوئی ہے سلام علیہا تو ان کو خاص مقام دیا گیا تھا کہ ان کو مسجد میں ہی ان کی پرورش ہونی تھی. ان کے لیے ایک خاص حجرہ بنا دیا گیا تھا جو ایکسیپشن تھی، لڑکیوں کو ایسے حجرے نہیں دیے جاتے تھے لیکن ان کو دیا گیا تھا. ان کی مدر کی خاص دعا تھی، ان کی ماں کی خاص دعا تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے. اس کے بعد جب ان کی اولاد ہوئی ہے اور ان کو یہ حجرہ دیا گیا ہے تو یہاں پر زکریا علیہ السلام آیا کرتے تھے اور ان کی خاص رسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ ان کا خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی تھی فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کی دعا بڑی خوبصورتی سے قبول کی اور ان کی پرورش کی، یعنی مریم سلام علیہ کی پرورش کی کروائی بہت ہی خوبصورت طریقے سے. وکفلها زکریا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کو زکریا کی کفالت میں ڈال دیا، ان کی کیئر میں ڈال دیا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں یعنی ان کا جو حجرہ تھا اس میں وہ آتے تھے، وجد عندها رزقا، وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے. یہاں سے مفسرین نے کچھ بائبل سے بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں، کچھ آثار بھی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پاس پھل ہوتے تھے اور پھل ایسے ہوتے تھے جو اس سیزن میں ہوتے نہیں، اس موسم کے وہ پھل ہیں نہیں. آج کل تو آپ کے لیے میرے لیے آسان ہے کہ ہم آؤٹ آف سیزن پھل، لوگ ہارمونل گروتھ کرتے ہیں اور فریز کرتے ہیں فروٹس کو اور پھر جگہ جگہ ان کو گرو کرتے ہیں اور اس طرح آرٹیفیشل قسم کی فارمنگ ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک خاص سیزن میں ایک ہی طرح کا پھل آپ کو ملے گا، دوسرے سیزن میں دوسری طرح کا پھل ملے گا. آؤٹ آف سیزن پھل جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے اور جو دوسری جگہ پہ اگتے ہیں وہ اس جگہ پہ نہیں مل سکتے آپ کو. وہ ان کو ڈیلیور کرتے کرتے سارا پھل خراب ہو جائے گا، سارا کھانا خراب ہو جائے گا. تو ان کے ہاں مریم کے ہاں ایسے ایسے پھل ہوتے تھے جو آؤٹ آف سیزن تھے، جو اس وقت کے نہیں تھے، اس موسم کے نہیں تھے، اس جگہ کے نہیں تھے. تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس. تو وہ کہتے تھے قال یا مریم، وہ کہا کرتے تھے مریم انا لکی ھذا، یہ کیسے تمہارے پاس آیا. قالت هو من عند اللہ، یہ کہاں سے اور کیسے تمہارے پاس آیا. تو وہ کہتی تھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر کسی حساب کے. پہلے دعا سے پہلے جو دعا ابھی آنے والی ہے، یعنی اس سارے واقعے سے انسپائر ہو کے زکریا علیہ السلام نے بڑی اہم دعا کی ہے قرآن کی، اور اس دعا کا پورا فلسفہ بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا مریم سلام علیہ کی طرف سے، اس کو قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اس کا ہماری دعا سے بہت تعلق ہے کیونکہ ہماری اکثر دعائیں رزق کے بارے میں ہوتی ہیں.
ہمیں دنیا میں رزق چاہیے، آخرت میں رزق چاہیے. اس سے یعنی اصل چیز جو دعا جس سے دعا کنیکٹڈ ہے وہ تو رزق ہے. تو پہلے یہ رزق کے بارے میں یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور اس کے کچھ فائدے دیکھ لیتے ہیں اپنے سامنے. پہلے اس کا سب سے بیسک معنی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، اس پہ کوئی لمٹ نہیں ڈال سکتا کہ کتنا، اور اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا. کبھی کبھی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ فوراً دے دے، کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جس کا جواب اللہ کئی سالوں کے بعد دے، وہی حکمت جانتا ہے. لیکن جب دے گا تو اس کی مقدار میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے، وہ بے تحاشا دے سکتا ہے. ٹائم کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ چاہے تو جلدی جواب دے دے، چاہے تو بعد میں جواب دے، یہ بھی حساب سے اس کا تعلق ہے. جیسے دونوں والدین نے اولاد کی خیر کے لیے دعا کی تھی اور اولاد سے دوبارہ ملنے کی دعا کی تھی. ایک طرف تو موسیٰ کی ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی، اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی، یوسف کے لیے. اور ماں کو بچے سے دوبارہ ملا دیا گیا کچھ گھنٹوں بعد، اور باپ کو بچوں سے ملا دیا گیا یوسف کے قصے میں کئی سالوں بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کب ملوانا ہے، کون سی دعا کب آنسر کرنی ہے، کب اس کا جواب دینا ہے. تو یہ پہلا معنی ہو گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دوسرا سمجھ لیں بغیر ان یحاسب. حساب میں کیونکہ یہ مصدر ہے عربی میں، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اس سے بلاغت کے جو علماء ہیں انہوں نے اس میں سے انالائز کیا ہے کہ اس کے اصل میں 5 مفاہیم ہیں. اور پہلا مفہوم جو سب سے واضح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے جس میں وہ دیتا ہے. دوسرا ہے کہ آپ جب فرض کریں آپ سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں بزنس شروع کر رہا ہوں، آپ اس میں انویسٹ کریں، آپ اس میں 10,000 15,000 1 لاکھ انویسٹ کر دیں. پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے اکاؤنٹ میں دیکھو گے میرے پاس پیسے کتنے ہیں، سیونگز کتنی ہیں، اور چیزوں میں کہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، میرے پاس کیا فری انکم ہے کہ نہیں، کتنا میں انویسٹ کر سکتا ہوں، کتنا نہیں کر سکتا. آپ بجٹ دیکھتے ہو نا. اسی طرح ملک ہوتے ہیں، ملک میں اگر کسی چیز پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی نئی سڑک بنوانی ہوتی ہے، کوئی برج بنوانے ہوتے ہیں، پہلے وہ بجٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آ کے ڈیسیجن ہوتا ہے. بزنس کے اندر اگر آپ نے نیا فرنیچر لینا ہے، نیا اکوپمنٹ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ پہلے بجٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ ایکسپینسز کرتے ہیں. گھر چلانے میں آپ بجٹ دیکھتے ہیں، ایکسپینسز کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے، مجھے فلانی جگہ جانا ہے، کسی ٹرپ پہ چلتے ہیں. پہلے آپ بجٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ خرچہ کرتے ہیں. یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بجٹ دیکھے بغیر جس دے دے، بغیر سوچے سمجھے جتنا چاہے دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی، یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے خزانوں میں کتنا بچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میں بجٹ کر کے اس کو اتنا دوں، اس کو اتنا دوں، اس پر کوئی بجٹ کی ریسٹرکشن نہیں آتی. وہ اللہ تعالیٰ اس کمپیریزن کو دکھاتے ہیں قرآن میں. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر مالک ہوتے تو تم روکے رکھتے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کیونکہ انسان ہے ہی ایسا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے بغیر حساب کے معنوں میں سے. تو یہ دوسرا معنی نکلا بغیر حساب کا. تیسرا معنی ہے بغیر ان یحاسب. یعنی دیکھیں فرض کریں، مثال پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس بچے آئے اور ایک بچے نے مجھ سے مانگا کہ بابا کچھ پیسے دے دیں. میں نے اس کو $5 دے دیے. ایک اور بچہ آیا، آپ کچھ پیسے دے، میں نے اس کو $10 دے دیے. پہلا کہہ رہا آپ نے اس کو 10 کیوں دیے، مجھے 5 کیوں دیے؟ اس کو کیک کا بڑا حصہ کیوں دیا، مجھے کیک کا چھوٹا حصہ کیوں ملا؟ اس کو تو نئی سائیکل ملی تھی، مجھے یوز سائیکل ملی ہے، مجھے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو ایسے کیوں، مجھے ایسے کیوں. اور پھر انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی فیملی میں جو ہے وہ کامیابی ہے، ان کے بچے سمارٹ ہیں، ان کے بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے ہونی نہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیوں آسان کیا، میرے کے لیے کیوں آسان نہیں کیا؟ ان کے تو کوئی مسئلے نہیں ہیں، ہمارے کیوں مسئلے ہیں؟ ان کو دیکھو، ان کی تصویریں ہم اتنے خوش لگتے ہیں ہر جگہ، ہمارا ہمیشہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے. ان کو دیکھو، جب کبھی بھی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں، نئی جاب مل جاتی ہے، پروموشن مل جاتی ہے، میں مہینوں سے اپلائی کر رہا ہوں، مجھے کہیں جاب ہی نہیں مل رہی. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو اور دیکھ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ یہ کیا، یہ تو انفیئر لگتا ہے، یہ تو انصافی نہیں ہے. اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، اس سے زیادہ مجھے اس کو لمبا بنا دیا، میرے بھائی کو لمبا بنا دیا، مجھے چھوٹا بنا دیا، اس کی رنگت اچھی، میری رنگت خراب. تو ہم یہ چیز جو ہم کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کویشچن کرتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان کو کویشچن کرتے ہیں. کیونکہ جاب پہ اگر کسی نے ایک امپلائی کو انفیئرلی کوئی پروموشن دے دی ہے تو آپ کویشچن کر سکتے ہو نا کہ بھائی میں نے تو سارا اوور ٹائم کیا، میں نے سارا کام کیا، پروموشن آپ اس کو دے رہے ہو، تو یہ تو انفیئر ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ انسان کو تو کویشچن کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، لا یسأل عما یفعل. جو چاہے وہ کرے، اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. اس کو آپ کو جواب دینے کی اس کو کوئی
کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ وہ سوال پوچھیں کہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا۔ تو یہ دوسرا اور یہ تیسرا معنی ہے بغیر حساب، اللہ دیتا ہے پوچھے بغیر، جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس معنی کو ہم اس دعا کے اندر دیکھیں گے تھوڑا آگے جا کے۔ پھر ہے بغیر محاسبۃ المرزوق، بغیر حساب کے معنوں میں سے ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے اگر میں ٹیچنگ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو اچھے مارکس دینے ہیں نا تو اس نے ارن کیے ہوتے ہیں، اور اگر میں ایک امپلائی ہے، میرا امپلائی ہے، وہ مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے کام کرتا ہے، میرا ملازم مجھ سے بونس مانگ رہا ہے، میں نے اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے پھر اس کو بونس دینا۔ اس کی پرفارمنس خراب ہو تو میں کیوں دوں گا؟ میں پاگل ہوں میں اس کو ریز دے رہا ہوں یا بونس دے رہا ہوں اور وہ کام نکما ہے اور بالکل ہی سست ہے اور پورا کام نہیں کرتا اور کام چور ہے اور میں اس کو بونس دوں؟ پاگل پن ہے۔ یعنی ہم جب دیتے ہیں نا تو ہم دیکھ کر، محاسبہ کر کے، اینالائز کر کے، آڈٹ کر کے پھر ہم دیتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس کو دو، اور یہ مستحق نہیں ہے اس کو نہ دو، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ چیز کرتے ہیں، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے، اور یہ رزق دینے کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہو، کچھ بھی دیتے ہو، تو پہلے آپ دیکھتے ہو کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرتا، اس نے فرعون کو بھی دیا، اس نے نمرود کو بھی دیا، اس نے ابو جہل کو بھی کھانے کو دیا، اس نے منافقین کے سرداروں کو بھی دیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سارے دشمنوں کو بھی دیا، بنو اسرائیل کے جنہوں نے کے ساتھ غداری کی ان کو بھی دیا، قارون کو بہت دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو۔ اور ہمارے ہاں کیا عجیب کانسیپٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل آئی ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ خفا ہوگا۔ اچھا، اللہ کیا فرعون سے خوش تھا کہ آپ سے خفا ہے؟ یہ پاگل پن ہم نے اپنے لیے بنایا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ خفا ہوگا اس لیے رزق کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ خفا ہوگا اس لیے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ نہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ امتحان ہوتے ہیں، رزق بھی، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ دیکھیے سب سے برے انسان بھی رہے ہیں جن کے اچھے گھر تھے، اور انبیاء بھی رہے ہیں جن کے محل تھے۔ فرعون کے پاس بھی محل تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی محل تھا، اور پھر اور انبیاء تھے جو بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں جن کو گھر سے نکالا گیا، جن کو گھر سے بھاگنا پڑا۔ ہمارے نبی کو علیہ السلام مکے سے نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا۔ تو ہوم لیس بن جانا، گھر سے نکالے، ملک بدر، گھر بدر ہو کے، وہ بھی انبیاء کے رزق میں رہا ہے۔ تو آپ ایک چیز کو، ایک میٹرک کو دیکھیں، ایک سٹینڈرڈ کو دیکھیں، نہیں اللہ ان سے خوش ہے جن کے پاس گاڑی ہے، صحت ہے، خوشحالی ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء بھی صحت سے جو ہے وہ محروم رہے ہیں۔ ادریس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی صحت کا امتحان تھا نا، ان کی رزق میں ہدایت تھی لیکن صحت نہیں تھی۔ تو آپ اس چیز کو پہلے اچھی طرح انٹرنلائز کر لیں کہ ہم اللہ سے نہیں پوچھیں گے، ہم اللہ کو کویشچن نہیں کر سکتے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا۔ ہمیں اپنے لیے پوچھنا ہے، کسی اور کو دیکھے بغیر، کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کیے بغیر۔ بس مجھے مانگنا ہے تو اپنے لیے مانگنا ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں مزید بھی سیکھیں گے اس دعا کے ذریعے سے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر ہے بغیر ان یحتسب کے معنوں میں بھی ہے یہ۔ اللہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، جس نے بھی اللہ کا لحاظ کیا ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر بات میں، تو اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، بغیر من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کا رزق، جیسے اس دعا میں تو آ گیا نا بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں تو گمان نہیں کر سکتی۔ مریم بھی خود کہہ رہی ہیں کہ یہ پھل کہاں اگا ہوگا، کہاں سے یہاں آیا ہوگا، اس کی ڈلیوری کیسے ہوئی ہوگی، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے دل میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ دیکھیں جو اسباب کی دنیا ہے وہ اور ہے، اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو وہ جہاں سے چاہے دے دے، اور وہ اپنے بندوں کو عجیب طریقوں سے دیتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن میں اللہ نے اصحاب الکہف کو کئی سو سالوں کی نیند رزق میں دی۔ یہاں پر مریم سلام علیہا کو کیا پھل، جو فروٹ جو اس سیزن کے ہیں نہیں، وہ رزق میں دیے۔ اور یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام اتنے انسپائر ہوئے، ان کو اتنی ہمت ہوئی، ان کو اتنی خوشی ہوئی۔ یہ پہلے سمجھ لیں کہ زکریا السلام کی منہ سے یہ دعا جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ اہم کیوں ہے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر گزاری ہے، وہ بنو اسرائیل کے امام تھے، وہ ان کے نبی تھے، وہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں بہت کرپشن تھی۔ یعنی اکثر جو لوگ ان کے ہاں بھی تھے نا،
تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ دین کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ ان میں کرپشن زیادہ ہے. اسی لیے انہوں نے قرآن میں کہا سورہ مریم میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ جو میرے پیچھے جو کیئر ٹیکرز آنے والے ہیں ان سے تو میں ڈرتا ہوں، یعنی وہ تو خراب کام کریں گے، امت بگڑ جائے گی. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی تو شروع سے ہی بچہ دینے کے لائق نہیں تھی، یعنی اس لیے اب ہمارا بچہ نہیں ہوگا کہ ہم بوڑھے ہو گئے. وہ جب جوان بھی تھی تو اس وقت سے وہ بیرن ہے، وہ عاقر ہے، وہ نہیں دے سکتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوکھ میں وہ صلاحیت نہیں ڈالی. تو یہاں پر انہوں نے جب مریم کو اتنی بڑی عمر میں، وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں مریم کے ہاں، انہوں نے وہ پھل دیکھے تو انہوں نے اسی وقت فوراً ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، میرے رب مجھے بھی تحفہ دے دے اپنی طرف سے ذریۃ طیبۃ، ایک اچھی اولاد کی. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی ہمیشہ دعا سننے والے ہیں. پہلی بات سن لو یہاں پہ، انک سمیع الدعاء، انک سامع الدعاء نہیں، اور انک تسمع الدعاء نہیں، انک سمیع الدعاء. اسم صفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر، صفہ کا صیغہ وہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. یہ انسان کتنے برسوں، کتنے ڈیکیڈز اس انسان نے ایک ہی دعا کی ہے بار بار، مجھے اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اور اتنے سالوں کے بعد اللہ نے اس دعا کا جواب نہیں دیا. لیکن ابھی بھی جب وہ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو دعا کے سننے والے ہیں. یعنی ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ صرف نہیں سیکھا کہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، یہ سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں. آپ پر نہیں ہے کب اللہ جواب دے گا، اور آپ کو جواب اپنے طور کا نہ ملا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کی بات نہیں مانتا، اللہ آپ سے خوش نہیں ہے، اور اللہ آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے. اللہ کو پتہ نہیں سنتا بھی ہوگا کہ نہیں میری. نہیں، انک سمیع الدعاء، آپ ہمیشہ سننے والے ہیں دعا کے. اب آئیے اس کی طرف کہ انہوں نے مانگا کیا. دیکھیے انہوں نے اپنے سامنے پھل مانگا، انہوں نے بچہ. فرق ہے نا. کیوں؟ انسان کیا کرتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہو تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے. کسی کے ہاں بڑی زبردست شادی ہوئی کہ اللہ جب ہمارے بچی کی شادی ہو ایسی شادی کروا دے ہماری بچی کی بھی. یعنی ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہی چاہیے جو انہیں چاہیے. وہ بھی کہہ دیتے آپ یا اللہ آپ نے ان کو اتنا اچھا پھل دیا، ہمارے یہاں بھی پھل ہو جائیں. نہیں، اس کو اللہ نے دیا ہے جس کی اسے ضرورت ہے. مجھے اس کو دیکھ کے اللہ سے وہ مانگنا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ جس کی انہیں ضرورت ہے، اولاد کی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر انہیں اولاد کی ضرورت ہے، یہ تحفہ ان کو چاہیے اپنے رب سے. کیوں چاہیے؟ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں کہ اگر بچہ ہو بھی گیا تو کتنے سال، 4 5 10 سال 11 سال، پھر ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے. کیسے وہ بچے کو کیا کریں گے؟ اس بچے کا وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں کہ بڑا ہوگا، بڑا نام کرے گا، فیملی کا نام کرے گا، ہمیں سپورٹ کرے گا. ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں تو پولیٹیکلی انکریکٹ ہے کہنا ہمارے بچے تو ہماری انشورنس پلان بن جاتے ہیں نا. تو ہم تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو ہمیں پرووائڈ کرے گا. اور کلچرز میں نہیں ہے، ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں ہے، مسلم ہندو سب میں ہے، رائٹ. لیکن آپ کو یہ افریقہ میں نہیں ملے گا، یا آپ کو عراق میں نہیں ملے گا، یا آپ کو ترکی میں نہیں ملے گا، اور جگہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ہاں ملے گا، ملیشیا میں نہیں ملے گا. وہ تو چاہتے ہیں ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنی زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے بڑے ہوں تو ہمارا خیال کریں. ہماری ایک ایکسپیکٹیشن سی بنی ہوئی ہے ہمارے کلچر میں نا. خیر اس کے بارے میں کبھی اور بات ہوگی. یہاں پر یہ بات سمجھنے کہ انہوں نے یہ دعا اولاد کی کیوں؟ اصل میں ان کا ریٹائرمنٹ پلان تو نہیں ہے بچہ. وہ تو پہلے ہی اب موت کے قریب آ گئے ہیں. اس کی کیسے موت کے قریب آ گئے؟ انہوں نے اس بات کا ذکر اور جگہ قرآن میں کیا، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. میرے بال تو اب سفید ہو گئے، آگ کی طرح جو پیچھے رہ جاتی ہے، ایش رہ جاتی ہے، خاک رہ جاتی ہے، اس کی طرح میرے بال بن گئے. اور میں نے تو کبھی آپ کی دعا سے کبھی نا امیدی کا اظہار نہیں کیا. تو یہاں پر دعا کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ 2 طرح کے رزق ہیں. یہ آخری بات میں آپ سے کروں گا. 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں. ایک رزق ہوتا ہے جیسے وہ پھل ہے، میں ابھی کھاؤں گا، ابھی میرے جسم کو غذا ملے گی. دوسرا رزق وہ ہوتا ہے جو میرے مرنے کے بعد بھی مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. جو کھانا میں کھا چکا اس کا مجھے اب فائدہ نہیں ہونے والا میری موت کے بعد. جو انویسٹمنٹس میں، جو سٹاکس میں پیسے ڈال چکا وہ لاکھوں گنا بڑھ جائیں، میں مٹی کے اندر ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جو گھر میں نے لیا، ایک دفعہ میری موت ہو گئی، وہ گھر کسی اور نے اس گھر میں رہنا ہے. جو ساری ڈیکوریشنز میں نے کی تھی وہ کسی اور نے انجوائے کرنی ہے. میرے انجوائے کرنے کے لیے وہ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. میں اپنے کپڑے، جوتے، گاڑی، پیسے کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا. لیکن اگر میری اچھی اولاد ہو گئی، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگی، ذریۃ طیبۃ کی دعا مانگی. اگر ایک اچھی اولاد ہو گئی تو اس کے اعمال میرے اعمال نامے میں اضافہ کریں گے.
انہوں نے دعا کی ہے اپنے لانگ ٹرم رزق کے لیے. اسی لیے اس دعا کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، ایسی اولاد کی دعا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دن آنے والا ہے. ہمارے دین کا فلسفہ ہے ایک دن آنے والا ہے کہ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. انسان اپنی اولاد سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا. یعنی اس دن جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی ماں جس کو پلاتی تھی اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی اس دن. تو ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اولاد اس دنیا میں چاہیے تو وہ اس لیے چاہیے کہ وہ ہماری آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت سنوارتے سنوارتے ہماری بھی سنوار دے گا. یعنی یہ ایک اخروی چیز ہے جس کی حکمت انہوں نے سمجھی اور اس لیے اس کی انہوں نے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی حکمت سمجھنے کی توفیق دے اور اچھی اولاد کی دعا جو کرنی جس ذہنیت سے کرنی چاہیے وہ ذہنیت دینے کی ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک، صالح اور طیب اولاد دے.